غدیر کے راز ہی نہیں پڑھے گا، صرف اتنا کا من کن تو مولا ہو، بس اتنے سی لائن میں پورا غدیر بند رکھا ہوا ہے، ابھی تک غدیر کھولا ہی نہیں گیا۔ 3 بار آیا جبریل رسول کے پاس، خدا کہتا پہنچا، رسول نے کہا رک تھوڑی دیر۔ غدیر کا چوک آیا، جبریل کا لہجہ بدل گیا، وہ کہہ رہا یا ایھا الرسول، اب مزمل نہیں، اب مدثر نہیں، اب کملی والا نہیں، اب زلفوں کی قسمیں نہیں، اب چہرے کی قسمیں نہیں، رکھ علماء کے سروں پہ قرآن۔ یہ جسے روکا ہے کون ہے؟ یہ ہے اللہ کا محبوب۔ علی کی ولایت کے معاملے میں اللہ اتنا سخت ہے، اللہ نبی کا بہانہ برداشت نہیں کرتا، تیرا بہانہ کیسے برداشت؟ رک، پہنچا۔ اب یہاں راز اور رازوں سے پردہ اٹھانے لگا۔ یہاں کیا راز پڑے گئے؟ یہاں اکثر آپ کو ممبر سے سنا دیا گیا اور غلط وضاحت دی گئی آپ کو ممبر سے، پلان اتروائے، اور یہاں پہ آگے خطابت میں ذاکر میں جملہ کہہ دیا ان لوگوں کے پلان اتروا دیے جن کے بھاگنے کا خدشہ تھا۔ بڑے اچھے طریقے سے آپ نے سن بھی لیا، عقل اس بات کو تسلیم نہیں کرتی، تاریخ اس کی تصدیق نہیں کرتی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ رسول اپنے اختیارات سے واقف تھے۔ پلان کیوں اتروائے کہ بندے دوڑ نہ جائیں؟ نبی چاہے کہ کوئی نہ جائے، رسول چاہیں کہ کوئی نہ جائے اور وہ پھر بھی چلا جائے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ دوسری دلیل دینے لگا ہوں سرکار، نبی نے چھین کے پلان اگر اتروائے تو شریعت کہتی ہے غصبی جگہ پہ نماز نہیں ہوتی، چھینے ہوئے مصلے پہ سجدہ نہیں ہوتا۔ کائنات کی 2 حجتیں جن پلانوں پہ کھڑی ہونی ہوں، وہ پلان کسی ناپاک کے اتارے ہوئے ہوں۔ ہاں اترے تھے پلان، لیکن ہر اس صحابی کا نبی نے پلان لیا جس کے دل میں پہلے سے علی تھا۔ بلال کا پلان، مقداد کا پلان، حذیفہ کا پلان، عمار کا پلان، پلان اتروائے نبی نے جن کے دل میں علی ولی اللہ تھا۔ آؤ تمہاری قسمت جگائیں۔ یہ وہ نبی ہے جو اشارہ کرتا عرش سے تخت آتا، آصف بن برقیہ پلک جھپکنے سے تخت بلقیس منگوا سکتا ہے۔ تو یہ تو تھا بھی کائنات کا نبی۔ اونٹوں سے پلان، کیونکہ پلان ہے اونٹ کی نشانی۔ خدا اور نبی کا مشترکہ منصوبہ تھا کہ علی ہر جگہ پہنچے۔ خدا نے کہا نہ میں نے عرش سے پلان، نہ میں نے عرش سے ممبر بھیجنا ہے، نہ تو نے فرش سے کہیں منگوانا ہے، اونٹوں کے پلان اتروا لے۔ میرے نبی نے کہا میرے مالک اونٹوں کے پلان اتارنے میں حکمت کیا ہے؟ خدا نے کہا عرب اونٹ کے بغیر سواری نہیں کرتے کہ جب بھی اونٹ دیکھیں انہیں علی یاد آیا۔ پتہ نہیں کون کون سا اونٹ نبی کی نظر میں تھا، کس کس اونٹ نے علی کے مقابلے پہ آنا تھا، اور نبی نے کہا اونٹ پہ کوئی بھی آ جائے علی نہ چھوڑنا۔ سج گئے پلان، چلا گیا کائنات کا رسول، کھڑے ہوئے رسول پلان پہ۔ 1.25 لاکھ بندہ ہے غدیر کے میدان میں، 4000 سے زیادہ کتاب غدیر پہ لکھی گئی ہے۔ شیعہ علماء نے بہت محنت کی ہے، علامہ امینی صاحب الغدیر جنہوں نے لکھی ہی غدیر ہے، الغدیر پہ انہوں نے 13 جلدیں لکھ دی۔ 4,500 سے زیادہ کتاب شیعہ محققین نے، علماء نے غدیر پہ لکھی۔ رسول پلانوں کے ممبر پہ آئے،
1,24,000 جس نے سب سے زیادہ تعداد لکھی ہے، جس نے سب سے کم لکھی اس نے 80,000 لکھی. 80,000 صحابہ یا ایک ہے 1,25,000 کے لگ بھگ صحابہ. 80,000 کا کراؤڈ بھی تھوڑا نہیں ہوتا، 1.25 لاکھ کا مجمع بھی چھوٹا نہیں ہوتا. مجھے ایک کتاب سے بھی نہیں ملا کسی ایک صحابی نے کہا ہو مجھے آواز نہیں آ رہی. ایک صحابی کا. میں نے وہ غدیر نہیں پڑھنی جو آپ سن چکے ہیں، میں نے چند علیحدہ سے زاویہ آپ کے سامنے پڑھنے. ایک بھی صحابی نے نہیں کہا. شور بڑا ہے. 7 اونٹ تھے ان کے، اور اونٹ کی تو حرکت ہمیشہ رہتی ہے. اونٹوں کے گردنوں میں عرب باندھتے تھے گھنٹیاں. رات کو چور چرائے تو گھنٹی کے شور سے مالک کو آواز پہنچے. وہاں پہ اگر 1.25 لاکھ بندہ ہے، 1.25 لاکھ اونٹ، 80,000 بندہ ہے، 80,000 اونٹ، 80,000 اونٹوں کے گلے کی گھنٹیاں. لوگوں کا شور. اب پتا چلا کہ عالیہ خطبہ کیسے دے رہی تھی. اسکت کہا رسول نے. کائنات کی ہر چیز وہیں پہ رک گئی. رسول نے نبوت کے اختیار استعمال کرتے ہوئے کائنات کی نبض پہ ہاتھ رکھ دیا. جیسے معراج پہ نظام رکا تھا. سر ہلا رہے ہو. میں نے کہا جیسے معراج پہ نظام رکا تھا. چپ ہو گئے. معراج میں بھی ہاتھ دیکھا تھا، یہاں بھی ہاتھ دکھانا. معراج والا ہاتھ، معراج والا ہاتھ. واللہ با حسین آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ کے سامنے یہ راز پڑھے جائیں. میرے بھائی منظر ممبر پہ نوکری دی ہے، ان سے ممبر کی قسم دے کے پوچھیں 3 دن پڑھا ہے میں نے سڈنی میں غدیر، ایک دن بھی یہ راز پڑھے؟ وہ حیران ہو کے مجھے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں 3 دن ایسا کیوں نہیں پڑھا. جنس ہمیشہ وہاں کھولی جاتی ہے جہاں خریدار ہو. بادشاہ حسین عزت 13 یا 14 سال ہو گئے آپ کو ممبر پہ بادشاہ کا ذکر کرتے ہوئے. مولا کو گواہ بنا کے بتائیے گا یہ جو مالک عطا کرتے ہیں یہ یوں سینے میں محفوظ ہوتی ہے. جہاں اس کا کوئی امین ہوتا ہے وہاں پھر غیب سے اشارہ ہوتا ہے کہ اب سنا. کیونکہ میں کہوں کہ میں کون ہوتا ہوں کہ میں کہوں یہ میری ذاتی محنت ہے. میں کون ہوں؟ میں ذرہ بھی نہیں. ماتمی کے پاؤں کا جوتا جھاڑو جو مٹی گرے وہ مٹی مجھ سے افضل ہے. میں ذرہ بھی نہیں. یہ عطا ہے سیدہ کی. آپ امین ہیں، آپ کا حق بنتا ہے آپ کو یہ امانت دی جائے. اتنے مجمع کو نبی نے یوں چپ کروایا. جس کا پاؤں اٹھا تھا اس نے رکھا نہیں. جس کی آنکھ کھلی تھی اس نے جھپکی نہیں. جس اونٹ کی گردن ہلی تھی وہ وہیں رک گئے. جہاں فرشتوں کے پر تھے وہیں رہ گئے. جس کلی نے کھلنا تھا وہ رک گئی. جس سحر نے پھوٹنا تھا وہ رک گئی. نظام کائنات کو روک کے 3.5 گھنٹے محمد علی پڑھتا رہا.
फरमा। यूं रोका नबी ने निजाम। क्योंकि विलायत नाफज पहले हुई थी आलम अरवाहीन में, यौम अलस्त खुदा ने रूहों से कहा था, विलायत अली को पेश किया, इंसानों ने नहीं। फूलों ने भी कबूल किया, पत्थरों ने कबूल किया। ये बड़ी लंबी बहस से अशरा हो जाएगा किस किस चीज ने कब कब अली की विलायत को कबूल किया। फूलों में से सबसे पहले गुलाब ने अली की विलायत को कबूल किया। पत्थरों में से सबसे पहले फरोजे ने अली की विलायत को कबूल किया। राज हैं अली की विलायत के। अब उस गली में मैं दाखिल होना नहीं चाहता, आए सीधा सीधा गदीर पे रहे। आलम अलस्त में खुदा ने विलायत नाफज की, रूहों ने कबूल कर ली, अंबिया ने कबूल कर ली। कबूल वहां की थी, इकरार था गदीर में। यार अभी तक मेरी कौम इसी जगह पे रुकी हुई है कि 1.25 लाख सहाबी तो उनमें से फलां ने मानी फलां ने नहीं मानी। बादशाह हुसैन की इज्जत की कसम है, मानने वाली क्या बात है। 1.25 लाख नबी इकरार करने के लिए आए हुए थे, अर्श पे मलाइका इकरार करने के लिए आए हुए थे। राजों में से राज उठाऊं, बड़े राज अभी पढ़ने बाकी हैं। फुतरस का कसूर सिर्फ परों पे तकब्बुर नहीं था, वो बहुत बड़ा गफार ज़नूब है। इतना छोटा सा तकब्बुर करे और वो इतनी बड़ी सजा दे दे। मासूम फरमाते इसने विलायत कबूल करने में सोचा था, थोड़ा सा तअम्मुल किया, खुदा ने यूं पर सीने। हुसैन से पर लेने नहीं आया था, हुसैन के हाथों पे अली और वलीउल्लाह पर। वहां नाफज की थी, यहां इकरार था, यहां इकरार करना था रूहों ने। ये अरब के बद्दू नबी की नजर में थे, उनको अली मनवाना था। 18,000 आलमीन, 7 जमीनें नीचे, 7 आसमान ऊपर, 18,000 आलमीन। अब ये तो उलमा की बहस है ना, जाके पूछना कि एक आलम में कितनी कायनातें होती हैं, एक कायनात में कितनी कहकशाएं होती हैं, एक कहकशा में कितने सूरज होते हैं, एक सूरज के नीचे कितनी दुनियाएं होती हैं। 18,000 आलम, आलम की कायनात, कायनात की कहकशाएं, कहकशाओं के सूरज, सूरज की जमीनें, उन जमीनों में एक जगह, उस जगह की कच्ची मस्जिद, और उस कच्ची मस्जिद में बैठ के मौलवी पूछता है कि अली क्या है। तुझे मेरे शहनशाह के इख्तियार ही नहीं पते, तुझे खबर ही नहीं कितने बड़े बादशाह का नाम अली है। तेरे अली वलीउल्लाह पढ़ने से अली बढ़ जाएगा, तेरे छोड़ने से अली घट जाएगा। आदम से लेके आज तक मोमिन अली को मानते जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। अब अली से लेके आज तक मुनकर अली को छोड़ता जाए, अली का घटता कुछ नहीं। सारा जमाना अली को मान जाए, अली का बढ़ता कुछ नहीं। जिसे अली छोड़ दे उसका रहता कुछ नहीं। के दरवाजे खुलते जा रहे हैं। 3.5 घंटे मुसलसल अली पढ़ा, गदीर के राज पढ़ रहा हूं, यूं खड़ा करके यूं हाथ पकड़ के बुलंद किया ना
کتابیں چاہو گے یہ چھت تک ڈھیر لگاؤں گا. رسول نے دونوں ہاتھوں سے علی کو اٹھایا. نبوت چھپ رہی تھی، امامت طلوع ہو رہی تھی. سامنے والوں کو دکھا کے کہا. پہلے نبی نے اقرار لیا، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. قرآن کی آیت پڑھی نبی نے. کیا تم مانتے ہو کہ اللہ کہتا ہے کہ نبی تمہاری جانوں میں تم سے زیادہ حق رکھتا ہے؟ اولا کا لفظ آیا. جو بندے کہتے ہیں مولا سے مراد سردار، مولا سے مراد حاکم، میں تجھے مولا کی وضاحت بتاؤں. آیت پڑھی میرے نبی نے، النبی اولا، نبی اولا ہے، حق رکھتا ہے تمہاری جانوں میں. سب نے کہا ہم بھلا ہم اقرار کرتے ہیں تو حق رکھتا ہے. فرمایا کیا میں تمہارا سب سے زیادہ جانوں کا حقدار ہوں؟ میں اولا ہوں. سب نے کہا اولا ہے. پھر پوچھا اولا ہوں؟ جی یا رسول اللہ اولا ہے. بتاؤ اولا ہوں یا رسول اللہ اولا ہے؟ علی اٹھا کہ من کنت مولا. سارے بولے مل کے حیدری. جس کی جان کا میں حاکم، اس کی جان کا علی حاکم. اب پتا چلا کہ ملک الموت روح قبض کرنے سے پہلے علی سے کیوں پوچھتا ہے. علی حاکم ہے، علی کی روحوں پہ حکمران ہے. وقت ہوتا مجلسیں ہوتی تو پھر غدیر کا خطبہ پڑھتا. یوں سامنے والوں کو دکھایا من کنت مولا ہو، من کنت مولا ہو، من کنت مولا ہو، من کنت مولا ہو. علی اور رسول نے اکٹھے چہرہ اوپر کیا، من کنت مولا ہو. زمین کی طرف جو کہے گا من کنت مولا ہو. چاروں طرف سے آوازیں آنی شروع ہوئی، ہمارا بھی علی مولا، آج سے ہمارا بھی علی مولا. 3.5 گھنٹے خطبہ. ذہن میں رکھنا وقت رکا ہوا ہے، وقت رکا ہوا ہے. دلیل اتنی وزنی دے کے جاؤں گا کہ کوئی بندہ صبح کو سوشل میڈیا پہ لفظ نہیں لکھ سکے گا. دلیل دے کے جاؤں گا. نا 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 نا. میدان میں کھڑے ہونے والے ہیں، بھاگنا تو سیکھا ہی نہیں. دلیل تمہارے سروں پہ اتنی وزنی رکھ دوں گا، مانے بغیر گزارا نہیں ہوگا. موسیٰ صاحب روک دیا رسول نے منظر بھائی کائنات کے نظام کو. رکا ہوا ہے نظام، سورج رک چکا ہے. سحر جہاں کرن پہنچی تھی وہیں رک گئی، جہاں جہاں جو تھا وہیں رک گیا. صرف فرش پہ نہیں، عرش پہ. جس نے پیدا ہونا تھا ہو نہیں رہا، جس نے مرنا تھا مر نہیں رہا. رک گیا نظام، نظام رکا ہوا ہے. خطبہ پڑھا چاہ چکا. اب یہ کیا ہوا؟ زبان سے سب سے کہلوا دیا کہ کہہ دو نا. رسول کا خیمہ نصب کرو علی کا. مالی کا خیمہ نوری خیمہ نصب ہوا. سر پہ آئی نبیوں کی دستار. یہاں کھڑا ہوا جبریل. ایک شہنشاہ دوسرے بادشاہ کو نظام دے رہا ہے. سلطنت الہیہ کا اگلا وزیر اعظم. یوں ملائکہ رکے، سر پہ آئی نبیوں کی دستار. امیر کا خیمہ نصب ہوا. رسول اعلان کیا، ایک ایک صحابی آئے بیعت کرے علی کے ہاتھ پہ.
بڑی ذمہ داری سے غدیر پڑھ رہا ہوں. کیا کہنے مجھے میں جتنے سجدے کروں اپنے مالک کے وہ کم ہے. مجھے وہ بھی سنتے ہیں جو کسی کو بھی نہیں سنتے. تو چل یار دشمنی میں سنیں گے, حق کی بات تو سنیں گے نا. تھوڑی دیر برداشت کر کے سنیں گے, علی ان کے گھر بھی تو پہنچے گا نا, وہ بھی تو سن ہی لیں گے نا. رات کو بستر پہ لیٹ کے سوچیں گے نا کہ دشمنی تو ہم کرتے رہے, کہہ تو حق ہی گیا ہے نا. نظام رکا ہے, فرمایا ایک ایک آئے, ایک ایک آئے, بیعت کرے علی کے ہاتھ پہ. طریق سے پڑھ رہا ہوں غدیر, فزیکلی بیعت کروائی گئی علی کی, وربلی نہیں, زبانی اقرار نہیں, نا آؤ بیعت کرو علی کے ہاتھ پہ. کیونکہ رسول خطبے میں کہہ چکے تھے علی صغیر پہ بھی واجب, کبیر پہ بھی واجب, علی کی ولایت ہر مرد و زن پہ واجب. اب واجب کا اقرار تھا. علی بیٹھے ہوئے, ایک ایک صحابی آ رہا ہے. میں نے ابھی آپ کے سامنے تعداد پڑھی تھی, کم از کم کتنی پڑھی تھی؟ 80,000, زیادہ سے زیادہ 1,25,000, 80,000 بھی کم نہیں, 1,25,000 بھی کم نہیں. 80,000 میں اگر سب نے فزیکلی بیعت کی, ایک بندے کا کراؤڈ میں نکل کے خیمے میں آنا واپس جانا کم از کم دورانیہ 1 منٹ. 80,000 بندہ تھا, 80,000 منٹ. 1.25 لاکھ بندہ تھا, 1.25 لاکھ منٹ. مردوں نے کی ہے ہاتھ پہ بیعت. عورتوں کے لیے مولا امیر المومنین کے سامنے ایک مٹی کا بڑا سا پانی کا پیالہ رکھا گیا تھا, امیر اس پہ ہاتھ رکھ کے اٹھا لیتے تھے. مومنہ کوئی مستور آتی تو وہ اس پانی کے پیالے پہ ہاتھ رکھتی جہاں سے علی نے اٹھایا ہوتا, کیونکہ شریعت کا مالک تھا, غیر محرم چھو نہیں سکتے. پانی پہ ہاتھ پہ کپڑا رکھ کے بھی کوئی آگے ہاتھ بیعت کرے نا تو یہ یطہرکم تطہیرا ہیں. پانی یوں امیر ہاتھ رکھتے, مستور آتی وہاں پہ ہاتھ رکھتی. مرد بھی بیعت کر رہے تھے, عورتیں بھی بیعت کر رہی تھی. لوگ اب انتظار میں تھے کسی طریقے سے, باری کا انتظار تھا نا سب کو, کوئی بہانہ ملے بیعت نہ کرنی پڑے. اور مستورات کے لیے میں نے بیعت کا طریقہ بتایا یوں, مردوں کے لیے یوں نہیں تھا. کیسے بیعت ہوئی؟ ایسے. یہ بیعت معصوم نہیں لیتے, یہ بیعت کا طریقہ معصوم کا ہے ہی نہیں. ایسے بیعت سقیفہ سے شروع ہوئی تھی. دلیل ہے میرے پاس, دلیل ہے میرے پاس. 8ویں شہنشاہ کو جب مامون رشید نے ولی عہدی دی تو امام سے بیعت کروانے کے لگا تو اس نے مولا سے کہا مولا بیعت کروائیں. امام نے یوں ہاتھ کیا, اس کا بیعت کروائیں. امام نے کہا کروا رہا ہوں. اس کا ایسے کیوں, ایسے کیوں نہیں کرتے؟ امام نے کہا تجھے نہیں پتا معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا. دلیل پڑھوں, دلیل پڑھوں, مولوی کی زبان سے نہیں مولا کی زبان سے. مامون کے چہرے کی رنگت تبدیل ہو گئی. اس نے کہا ہم ہاشمیوں کو جتنی بھی عزت دے دے, آپ ہمیشہ ہماری تذلیل کرتے ہیں. میں آپ کی بیعت کروا رہا ہوں اور آپ کہتے ہیں کہ معصوم کسی کے آگے یوں نہیں کرتا. اس کی کوئی نص قرآن میں ہے؟ امام نے فوراً قرآن کی آیت پڑھی. امام نے کہا جاہل تو نے قرآن نہیں پڑھا. خدا کہتا ید اللہ فوق بایدیہم, اللہ کا ہاتھ بندوں کے ہاتھ کے اوپر ہوتا. یوں ہاتھ, کیونکہ معصوم کی بیعت تھی. غدیر میں ہاتھ نبی نے ایسے نہیں بڑھایا, ایسے اٹھایا. دکھ لے کے جاؤں گا پاکستان تک اگر اگلی 17 آپ نے ہضم کر لی. اب پتا چلا کہ علم پہ پنجا کیوں ہے. اب بھی غازی 12ویں کی بیعت
बैयत ले रहा है, अब भी गाजी 12वें की बैयत ले रहा है। हम अपने घरों पे अलम सजा के जमाने को बताते हैं, इस घर को दस्तक ना देना, ये सकीफे वाला घर नहीं, गदीर वाला। बात तो गदीर में रुक गई, बात तो गदीर में रुक गई। मौला की कसम, मेरा जी चाहता था कि मैं 4 सतरे गदीर के राज पढ़ूंगा, 1 या 2 मुबाहले के राज पढ़ूंगा। बात तो गदीर पे रुक गई। यूं आते रहे, बैयत होती रही। अब बनते इंतजार में थे कि कोई ना कोई बहाना मिले तो हम यहां से निकले, हम रसूल से गए। अब इंतजार में है। अब सत्र पढ़ने लगा हूं, जिसके लिए मैंने कहा था कि मैं दलील दे के जाऊंगा। अजान क्यों नहीं हो रही? ना 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 ना, इंसाफ करो, इंसाफ करो, इंसाफ करो। बंदों ने आगे कहा, या रसूल अल्लाह, बड़ी देर से खड़े हैं, इस इंतजार में हैं कि अजान हो तो हम मुसल्ले बिछा के नमाज शुरू कर दे। अभी तक अजान नहीं हुई। फरमाया, जब तक बैयत नहीं हो रही तब तक वक्त नहीं। मट्टी छोड़ना जब तक बैयत नहीं करोगे। या रसूल अल्लाह, ये क्या बात हुई, नमाज पढ़ने के बाद भी तो बैयत हो सकती है। फरमाई, याद नहीं, उसने सूरज तलू नहीं किया था जब तक बलाल ने अली और वलीउल्लाह ने। बिलाल अली और वलीउल्लाह ना पढ़े, अल्लाह सूरज तलू नहीं करता। बंदों ने कहा, हद हो गई, तेरे भाई अली की विलायत इतनी जरूरी हो गई। कल तक कहता था नमाज वाजिब है, अब कह रहा है कि सबसे पहले अली वाजिब है। नबी के चेहरे के तेवर बदले। रसूल ने फरमाया, वो खुदा मेरी रिसालत वापस ले रहा था, तुम्हारी नमाजें कैसे? बादशाह हुसैन, बादशाह हुसैन, शहजादिया कौन है? वो रिसालत वापस है। अगर तूने अली की विलायत का अमल करके ना दिखाया, तूने रिसालत को पहुंचाया ही नहीं। करो अली की बैयत, फिर वो सूरज भी आएगा, फिर गर्दिश लैलो नहार भी होगी, फिर असर भी होगी, फिर मगरब भी होगी, फिर फजर भी होगी। इधर आखिरी बंदे ने अली के हाथ पे अली वलीउल्लाह पढ़ा। रसूल ने उंगली का इशारा किया, निजाम कायनात ने चलना शुरू किया। इधर निजाम कायनात चला, इधर नबी ने कहा बिछाओ मुसल्ले। इधर अज़ान में आया गया अशहदु अन्ना अली वलीउल्लाह। इधर अली वलीउल्लाह की पहली अज़ान गदीर के मैदान में गूंजी। नबी मुसल्ले पे थे, नबी के कदमों में जबरील के पर आए, उसके चेहरे पे खुशी थी। फरमाया, अब क्यों आया है? फरमाया, खुदा कहता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। अब हुआ है दीन मुकम्मल। अब हुआ है दीन मुकम्मल।
دین مکمل وَأَتْمَمْتُ اب ہم نے بادشاہ حسین اب ہم نے کیا ہے دین مکمل اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی اب ہم نے دین مکمل کر دیا نعمتیں تمام کر دی رسول کی آواز جبریل اس سے کہ اب راضی ہے آواز رضیت لکم الاسلام دینا آج اللہ اسلام سے راضی ہو اب راضی ہو اب راضی ہوں اب راضی ہوں اب راضی ہوں اب سر پہ قرآن رکھ کے بتا اللہ کیسے راضی ہوا تھا بندے مکے میں بت چھوڑتے رہے اللہ راضی نہ ہوا بندے مدینے میں نمازیں پڑھتے رہے اللہ راضی نہ ہوا بندے روزے رکھتے رہے اللہ راضی نہ ہوا بندوں نے پیغمبر کے ساتھ حج کیا اللہ راضی نہ ہوا ادھر بندوں نے علی ولی اللہ پڑھا خدا نے کہا اب راضی ہو گیا اب پتہ چلا رضی اللہ